السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو گردوں کی بیماری یعنی گردوں کے فیل ہونے سے پہلے کی سائنس کے بارے میں بتاؤں گا، جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی کہ آپ کے گردے کتنے کام کر رہے ہیں۔ شاید آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو یا نہ ہو، ایلوپیتھک طریقہ علاج میں گردے کے فیل ہونے والے مریض کے ساتھ ڈائلسس کی شکل میں جو کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے گردے فیل ہونے والا مریض اور اس کی فیملی کو سب سے زیادہ تکلیف میں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ باقی بیماریوں میں جیسے لیور ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یا تو مریض فوت ہو جائے گا یا ٹرانسپلانٹ کرا لے گا۔ اسی طرح دل کا مریض ہے، یا تو سٹنٹ لگوا لے گا یا بائی پاس کروا لے گا۔ اس میں ڈائلسس نے کمرشل انٹرونشن کر کے اس نے ٹوٹل مریض کی زندگی کو بہت زیادہ دردناک، بہت زیادہ تکلیف دہ بنا دیا ہے۔ اس ویڈیو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ گردوں کی خرابی 100% ورسیبل ہے۔ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، تھوڑا پرہیز کر لیں اور اپنی ڈائٹ کو بہتر کر لیں، تو آپ اس عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ گردوں کا ڈائلسس بنا اس لیے تھا کہ جب تک آپ 3-4 ماہ ٹرانسپلانٹ کی تیاری کرتے ہیں تو اس دوران آپ نے ڈائلسس کروانا ہوتا ہے، مگر آج کل اسے ٹریٹمنٹ اور کاروبار بنا لیا گیا ہے۔ ڈائلسس کا مہینے کا 60 سے 70 ہزار کا خرچہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے یہ کتنا مشکل ہے۔ پھر اس کے ساتھ 2 بندے اس کے کام کا چھوڑ کے اس کے ساتھ آتے ہیں، اور مریض صبح سے لے کر شام تک بیٹھتا ہے۔ ایک تو پورا دن ضائع ہوتا ہے، اور اگر مریض کے ساتھ آنے والے اس کے بچے ہیں تو ان کا بھی فیوچر تباہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بہت دردناک ہوتا ہے اور بچوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں گردے فیل ہونے والے مریضوں کے ڈائلسس کے چکر میں ان کے گھر تک بک جاتے ہیں، کمرشل دکانوں تک بک جاتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی مریض فوت ہو جاتے ہیں، مگر گردے پھر بھی صحت کی حالت میں واپس نہیں آتے۔ تو خدا را تھوڑا پرہیز کر لیں، لو کارب ڈائٹ پہ آ جائیں تو آپ اس عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ گردے خراب ہونے کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر میرے نزدیک جو 3 وجوہات ہیں، وہ امریکہ سمیت ہمارے ملک میں پین کلر دوائیوں کا بلا وجہ استعمال ہے۔ تھوڑی پین کی صورت میں میڈیکل سٹور سے دوائی منگوا کر کھا لی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر گردے خراب ہونے کی بڑی وجہ جو ہے وہ انسولین ریزسٹنس ہے، یہ شوگر ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ جو ہے وہ بلڈ پریشر ہے۔ گردوں کے خراب ہونے کی یہ 5 مختلف سٹیجیں ہیں کہ یہ ایک ڈایاگرام کوئی حتمی نہیں ہے، صرف ڈاکٹروں کو پڑھانے کے لیے اور مریض کو سمجھانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ لیفٹ سائڈ پر گردہ نارمل کنڈیشن میں ہے، پھر مائلڈ ہے، پھر ماڈریٹ ہے، پھر سیویئر، اور اینڈ پہ گردہ فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے۔ پہلی 3 سٹیجیں جو ہے وہ 100% ریورسیبل ہے۔ اگر مریض کوآپریٹ کرے، اپنی غذا کو بہتر کر لے، لو کارب ڈائٹ پہ آ جائے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی بہتری ہو جاتی ہے۔ آئیں اب بات کر لیتے ہیں گردے کے جو 5-6 بڑے بڑے کام ہیں۔ پہلے نمبر پر فلٹریشن ہے۔ باڈی میں جتنا بھی بلڈ ہے اس کو فلٹر کرتا ہے، اور جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ری ابزارب کر لیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر گردہ سینسر کا کام کرتا ہے۔ آپ کی باڈی میں پانی کم ہے، نمک کم ہے، اگر آپ پانی کم پیتے ہیں تو یہ پیشاب کو روک لے گا، اور پانی زیادہ پیتے ہیں تو سوڈیم زیادہ کھاتے ہیں یا پوٹاشیم زیادہ کھاتے ہیں تو یہ اسے پیشاب کے راستے جانے دے گا۔ تیسرا کام اس کا یہ ہے کہ یہ ہارمون بناتا ہے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ جسم کی جو تیزابیت ہے، پی ایچ ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر باڈی میں زیادہ تیزابیت ہے تو اس کو الکلائن کر دے گا۔ اگلا کام جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ کام کی چیزوں کو ری ابزارب کر لیتا ہے، اسے باڈی سے باہر نہیں نکالتا۔ مثلاً پانی ہے اور سوڈیم ہے، 99% ابزارب کر لے گا، 1% یورین میں جانے دے گا۔ اسی طرح پوٹاشیم ہے، 88% ابزارب کر لے گا، باقی یورین میں جانے دے گا۔ صرف گلوکوز اور امائنو ایسڈ، صرف یہ 2 چیزیں جو 100% ابزارب کر لیتا ہے، کیونکہ یہ باڈی کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ اگلی کام جو ہے وہ کریٹینین، جو ویسٹ پروڈکٹ ہے، 0% ابزارب کرتا ہے، یعنی کہ سارے کا سارا یورین میں جانے دیتا ہے۔ گردے کا جو اصل کام ہے وہ یہی ہے کہ باڈی سے جو ویسٹ مٹیریل ہے، ٹاکسک چیزیں ہیں، کریٹین ہے، یوریا ہے، اسے باڈی سے ٹوٹل پورا نکال دیتا ہے، باڈی میں سٹور نہیں کرتا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ گردوں کی خرابی کا اندازہ لگانے کے لیے جو سب سے بیسٹ ٹیسٹ ہے وہ سیرم کریٹینائن اور جی ایف آر۔ آج کل ہر اچھی لیبارٹری جو ہے وہ سیرم کریٹینائن کے ساتھ جی ایف آر بھی کر دیتی ہے۔ اب کریٹینائن جو ہے اس کی نارمل ویلیو کتنی ہوتی ہے؟ مردوں کے اندر 0.6 سے لے کر 1.2 mg/dl ہوتی ہے، اور عورتوں میں تھوڑی کم ہوتی ہے، 0.6 سے لے کر 1.1 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر، یہ اس کی نارمل ویلیو۔ اور جی ایف آر جو ہے وہ نارمل ویلیو وہ 100 سے 120 ml ہوتی ہے۔ جیسے جیسے جی ایف آر ویلیو کم ہوتی جائے گی اتنی گردوں کی سویئرنس بڑھتی جائے گی۔ مثال کے طور پر سٹیج 1 میں یہ 100 سے کم اور 90 سے 100 کے درمیان ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے جو سٹیج 2 ہے اس کے اندر 60 سے لے کر 89 اگر اتنی ویلیو آ جائے تو یہ سٹیج 2 میں مریض جو ہے وہ چلا جاتا ہے، جیسے میں پہلے ڈائیگرام میں آپ کو بتایا۔ اسی طرح جو ہے سٹیج 3 کے اندر جو ہے وہ اس کی 60 سے بھی بلو ہو جائے گی، یعنی 30 سے لے کر
59 کے دوران آئے گی تو یہ اسٹیج 3 کنسیڈر ہوگی۔ اگر ایلوپیتھک طریقہ علاج کی بات کی جائے تو اسٹیج 4 میں مزید کمپلیکیشن بڑھے گی، جی ایف آر ویلیو 15 سے 30 کے دوران ہو جائے گی، تو اس وقت گردوں کے ڈائلسس کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے، اور آخر کار اسٹیج 5 میں جب جی ایف آر ویلیو جو ہے وہ 15 سے بھی کم رہ جاتی ہے تو اس وقت گردے تقریباً فیل ہو جاتے ہیں اور اس کے گردوں کا ٹرانسپلانٹ یا گردہ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ آخری اسٹیج میں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، نیند بالکل نہیں آتی، مریض سیدھا لیٹ نہیں سکتا، خون کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، منہ سے امونیا کی اسمیل آتی ہے، منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے یعنی میٹالک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مزید سمٹمز بڑھے گے، سارے جسم پر خارش ہوگی، متلی آئے گی، وومٹنگ ہوگی، آپ سے کچھ بھی کھایا بھی نہیں جائے گا، پٹھوں میں شدید درد ہوگی یعنی کہ مسلز میں کریمپ پڑیں گے۔ مگر الحمدللہ ہربل ادویات کے اندر ایسا نہیں ہے، آج بھی علاج موجود ہے، مگر علاج کرنے والا سمجھدار ہو، مریض کی کنڈیشن اور مزاج کو سمجھتے ہوئے مریض کی غذا کو تبدیل کر کے اور ہربل ادویات استعمال کر کے گردوں کی خرابی کا الحمدللہ علاج موجود ہے، مگر زیادہ دیر نہ کرے، مریض بر وقت علاج شروع کر دے۔ ایک عام آدمی کو کیسے اندازہ ہوگا کہ اس کے گردے کتنا کام کر رہے ہیں اور کس قدر گردوں کی خرابی واقع ہوگی، کیونکہ سٹیج 1 اور سٹیج 2 کے اندر کوئی خاص علامات نہیں ہوتی، نہ کوئی خاص بیماری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو چیز غور کرنی ہے وہ آپ نے یورین کے کلر کو دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے یورین کا کلر تبدیل ہوگا یعنی کہ سفید ہو جائے گا اور پیشاب بار بار آئے گا اور اس کی گریوٹی جو ہے وہ 10 سے بھی کم رہ جائے گی۔ اس تصویر میں رائٹ سائڈ پہ یورین کا نارمل کلر ہے، پھر آہستہ آہستہ گردہ جو ہے یورین کو کنسنٹریٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور یورین کا کلر پھر آخر کار جو ہے وائٹ ہو جاتا ہے، یہ اس کو گاڑھا نہیں کرتا، یعنی کہ سب سے پہلے یہ سائن ہوتا ہے، اس لیے یورین کا کلر جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کو گردوں کی خرابی کنفرم ہو جائے اور مریض سٹیج 3 پر ہو یعنی کہ اس کا پیشاب آ رہا ہے تو 3 صورتیں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی۔ پہلی صورت میں یورین جو ہے اس کی رنگت سفید ہوگی اور بار بار آئے گا اور پیشاب کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوگا۔ اسی صورت میں اکثر مریضوں کا پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کے اعصاب میں تحریک ہوتی ہے، ان کی کاربوہائیڈریٹ والی غذائیں جو ہیں وہ فوراً بند کر دیں، یعنی کہ دودھ ہے، دلیا ہے، بیکری والی چیزیں ہیں، روٹی ہے، بوتلیں ہیں، جتنے بھی یعنی کہ خون میں شوگر بڑھانے والی چیزیں ہیں وہ فوراً بند کر دے دی ہیں، اور ان کی غذا میں جو ہے وہ ترشی پیدا کرنے والی، تیزابیت پیدا کرنے والی چیزوں کو بڑھا دینا ہے۔ مثلا ان کو کھٹی لسی دہی کی بنا کر وہ استعمال کروائیں اور اس کے ساتھ یہ نسخہ استعمال کریں۔ خشک آملہ جو ہے وہ اچھے والا انڈیا والا لے لیں، وہ اچھا تصور کیا جاتا ہے 50 گرام، اور ہلدی جو ہے وہ گنڈلی والی لینی ہے آپ نے، اور ان دونوں کو برابر وزن لے کے آپ نے پسوا لینا ہے، آدھی آدھی ٹی اسپون جو ہے صبح دوپہر شام جو ہے وہ آپ اسے استعمال کرائیں، دہی کی کھٹی لسی کے ساتھ ہی چاہے استعمال کروائیں، تو اس سے انشاءاللہ مریض کا فوراً پیشاب کھل جائے گا اور مریض کے گردے جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری صورت میں پیشاب کی رنگت جو ہے وہ سرخی مائل ہوگی اور قدرے مقدار میں بھی کم ہوگا۔ ایسے مریضوں کے پیشاب پر جھاگ آتی ہے، عام یورین کے اوپر جو جھاگ ہے وہ چند سیکنڈ بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس پر جھاگ جو ہے وہ تقریباً 2-3 منٹ رہے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے یورین کے اندر پروٹین آ رہی ہے۔ ایسے مریضوں کی غذا میں سے پروٹین والی آئٹمز، نان ویج آئٹمز، ترشی اور تیزابیت پیدا کرنے والی چیزیں، بیکری آئٹمز، فیکٹری پروسیس چیزیں جو ہیں فوراً بند کر دیں۔ تیسری صورت میں پیشاب گہرے زرد رنگ کا ہوگا اور مقدار میں کم ہوگا۔ ایسے مریضوں کو اکثر ہاتھ پاؤں پر سویلنگ ہوتی ہے، منہ پر بھی سویلنگ آ جاتی ہے، تو ان مریضوں کی فیٹ والی غذائیں جو ہیں اور پروٹین والی غذائیں جو ہیں وہ کم کر دیں۔ دوسری اور تیسری صورت والے مریض جن کے گردے عضلات میں تحریک یعنی خشکی کی وجہ سے گردے خراب ہوئے ہیں، یا غدد میں تحریک یعنی کہ گرمی کی وجہ سے گردوں کی خرابی واقع ہوئی ہے، تو وہ یہ نسخہ استعمال کریں۔ تخم خربوزہ لے لیں، تخم کھیرا لے لیں، تخم کاسری لے لیں، اس کے بعد بھکڑا لے لیں، سونف لے لیں، اجوائن کرفس لے لیں اور زیرہ سفید لے لیں۔ ان ساری چیزوں کو ہم وزن اچھی طرح پاؤڈر بنا لیں، آدھی آدھی چمچی جو ہے صبح دوپہر اور شام ارک مکو کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ اس نسخے کے 1 ماہ استعمال کرنے کے بعد گرمی کی وجہ سے خراب گردے اور تیزابیت کی زیادتی کی وجہ سے خراب گردے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ سٹیج 4 اور سٹیج 5 کے مریضوں میں جب جی ایف آر 30 سے بھی کم رہ جاتا ہے اور مریض ڈائلسس پہ چلا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ مریض کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں ان کو کون سی دعا یا کون سی غذا تجویز کی جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو تک اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے، آپ سے جلد ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔